پرائیویٹ اسکولز کی ایک سیریز سے ان کا تعلق تھا۔ اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے تو وہ تعلقات عامہ اور طلباء کے امور سے متعلق تھے، لیکن ادارے کا ان پر غیر معمولی اعتماد تھا۔ وجہ ان کی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے بہترین کارکردگی اور طلباء اور ان کے والدین کا اسکول پر بڑھتا ہوا اعتماد تھا۔ دوسری جانب عام سماجی زندگی کے کاموں میں بھی وہ سرگرم تھے۔ کسی کے ساتھ بھی نیکی اور بھلائی کا موقع ملے اس میں آگے بڑھ کر متحرک ہو جاتے ہیں۔ اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتے ہوئے بولے، ہمارے یہاں اسکول میں چھوٹی کلاسوں کے لیے اکثر اساتذہ خواتین پر مشتمل ہوتی ہیں، اور جیسا کہ عام طور پر نجی اسکولوں میں ہوتا ہے، ان کی تنخواہ کوئی بہت زیادہ نہیں، بس 12-15 ہزار روپے ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اسکول میں صفائی اور دیگر متفرق کاموں کے لیے ملازم خواتین کو کچھ زیادہ یعنی 15 ہزار روپے تک بھی مل جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان دنوں ہمیں ایسی ہی ایک کارکن خاتون کی ضرورت تھی۔ ایسے میں اس خاتون کا خیال آیا جس پر اسکول جاتے آتے کم و بیش روزانہ ہی نظر پڑتی تھی۔ یہ خاتون آنے جانے والوں سے بھیک مانگا کرتی تھی۔ خیال آیا کہ اسے کیوں نہ اپنے اسکول میں نوکری پر لگا لیا جائے۔ یہی سوچ کر ایک روز اسے پیشکش کی کہ ہم تمہیں اسکول میں ملازمت دلوا دیتے ہیں، 15 ہزار روپے تمہیں ماہانہ مل جایا کریں گے۔ بھکاری خاتون نے پیشکش کے جواب میں نہ صرف صاف انکار کر دیا، بلکہ یہ انکار بھی کسی قدر بدتمیزی کے ساتھ تھا۔ اگلے چند روز کے دوران اسکول کے قریب ہی ایک ریسٹورنٹ میں ناشتہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ واقعہ اپنی اہلیہ کو سنایا۔ اس وقت قریب ہی دوسری میز پر ایک اور خاتون بھی ناشتہ کر رہی تھی۔ حلیے اور چہرے سے وہ ایک مناسب معیار زندگی کی حامل خاتون معلوم ہوتی تھی۔ میاں بیوی کے درمیان اس نے مکالمہ سنا تو دخل دیتے ہوئے بولی، ارے آپ کو کیا معلوم، یہ لوگ تو اس سے بہت زیادہ کما لیتے ہیں جو آپ اسے پیشکش کر رہے تھے۔ اس کی بات شاید درست ہی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ تو بظاہر کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی تھی کہ بھکاری خاتون ان کی پیشکش کو ٹھکراتی۔ اس بات کی تصدیق بعد میں اس وقت بھی ہو گئی جب کچھ ہی دیر بعد انہوں نے ناشتہ کرتی اسی خاتون کو نسبتاً بدلے ہوئے حلیے میں خود بھی سڑک پر آتے جاتے اسکول کے قریب ہی راہگیروں اور گاڑیوں پر سوار لوگوں سے بھیک مانگتے دیکھا۔ ناشتے کے لیے ہوٹل میں بیٹھی صاف ستھری خاتون کے مقابلے میں حلیہ تبدیل کرنے کے بعد اب ظاہر ہے وہ بہت مفلوق الحال لگ رہی تھی۔ چوکوں اور چوراہوں پر بھیک مانگنے والے کس قدر مستحق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس کے لیے تو ہر کیس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تاہم ایسے متعدد واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں سے بیشتر لوگ پیشہ ور بھکاری بن چکے ہوتے ہیں۔ ان کے خیال میں کسی بھی اور کام کے مقابلے میں یہاں انہیں زیادہ آسانی سے بڑی مقدار میں آمدنی مل جاتی ہے۔ اس کام کے لیے وہ مفلوق الحال اور بعض اوقات زخمی اور معذور ہونے کا تاثر بھی دیتے ہیں، اور اسی کے مطابق نت نئی کہانیاں بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس طرح انہیں لوگوں کی ہمدردی حاصل ہو جائے۔ یہ صورتحال سماجی اور انتظامی حوالے سے تو بہت سے اقدامات کا تقاضا کرتی ہی ہے، لیکن بھیک کے طور پر رقم دینے والوں سے بھی ذمہ دارانہ رویے کا تقاضا کرتی ہے۔ ضرورت مند کی مدد کرنا تو وہ عمل ہے جس کی اسلامی تعلیمات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، لیکن انہی تعلیمات کا یہ بھی حصہ ہے کہ کسی ہنگامی صورتحال سے قطع نظر لوگوں کی مدد اس طرح کرنی چاہیے کہ وہ بالآخر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ گزرتے گزرتے کسی مانگنے والے کو چند روپے پکڑا دینے سے اس کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا تو شاید کبھی ممکن نہ ہو، لیکن اس صورت میں اس کا مستقل طور پر بیکاری بننا زیادہ یقینی ہو جاتا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ یہ روایت اس طرح آگے بڑھ رہی ہے کہ بیکاریوں کے پورے گروہ وجود میں آ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سماجی تحفظ کے حوالے سے اسلامی تعلیمات نے حقوق العباد، تقسیم دولت اور زکوٰۃ و صدقات کی صورت میں ایک جامع نظام دیا ہے۔ ایک جانب اس مجموعی اسکیم کی بنیاد پر معاشرے کی اٹھان ضروری ہے، اور دوسری جانب انفرادی سطح پر بھی ہر مسلمان کو اسی کے مطابق اپنے رویے تشکیل دینے چاہیے۔